बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमीम मसनून। और तहकीक अल्लाह ताला ने इंसान को खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया है। इंसान अल्लाह ताला की एक बहुत बेहतरीन और ख़ूबसूरत उसकी तख्लीक है और इतना कीमती इंसान है कि पूरी दुनिया की दौलत भी अगर लगाई जाए तो उसकी कीमत अदा नहीं हो सकती। और रॉबर्ट पैटिसन एक साइंसदान है जिसने तहकीक की कि इंसान चंद अनासिर ज़ाहिरिया से मिलकर बना है, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और इसी तरह की दीगर चीज़ें, और उनकी अगर मार्केट के अंदर कीमत का पता किया जाए तो तकरीबन $35, जो कि पाकिस्तानी सिक्का में 4200 बनते हैं। अब इंसान की तख्लीक जब अल्लाह ताला ने की तो ये इतना इन आम चीज़ों से अल्लाह ताला ने इतना कीमती इंसान बनाया कि अगर उसकी ज़बान, हाथ, पाँव, कान वग़ैरह में से कोई चीज़ भी ज़ाया हो जाए तो पूरी दुनिया की दौलत लगा कर भी वो चीज़ वापस नहीं की जा सकती। इसीलिए ये अल्लाह ताला की सनायागरी है और अल्लाह ताला की बेहतरीन तख्लीक का मज़हर है कि अल्लाह ताला ऐसा खालिक व मालिक है जो कि है से नहीं से है में तब्दील करता है, जो कि एक बेशऊर चीज़ से बाशऊर चीज़ बनाता है, एक बेकीमती चीज़ से कीमती चीज़ बनाता है। और इसके पूरे सरापे के अंदर अल्लाह ताला ने इतने असरार और रमूज़ छुपाए हैं कि जिसकी हकीकत में तहकीकात आज तक जारी हैं। कहा जाता है कि मंसूर जो कि अब्बासी खलीफा था, उसके दरबार में एक शख्स जो कि तबीब था वो किताब हिंदी पढ़कर सुना रहा था। इतने में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिर्रहमा उस महफ़िल में आए और ख़ामोशी से आकर बैठ गए। वो शख्स अपनी किताब सुनाता रहा। जब फ़ारिग़ हुआ तो मंसूर से उस तबीब ने पूछा कि ये कौन है। तो मंसूर ने कहा कि ये अहले बैत से हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आल से हैं। तो तबीब हिंदी जो था उसने आपको वो किताब पेश की और कहा कि आप भी अगर इससे इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हैं तो हासिल कर लें। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो कुछ मेरे पास है वो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। तबीब हिंदी बड़ा हैरान हुआ और उसने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिर्रहमा से पूछा कि आपके पास जो है वो हमें भी बताएं। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिर्रहमा ने कहा कि पेट पर बीमारी का ज़्यादा असर होता है और परहेज़ उसका इलाज है। हम खुश्की का रतूबत से और रतूबत का खुश्की से, सर्दी का गर्मी से और गर्मी का सर्दी से इलाज करते हैं, और जो कुछ हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमें बताते हैं हम उस पर अमल करते हैं। तबीब हिंदी ने कहा कि ये तो तिब के ख़िलाफ़ है। तब तबीब ने कहा कि हुजूर आप हमारे इल्म में मज़ीद इजाफ़ा करें और कुछ बताएं। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि मैं तुम पर कुछ सवाल करता हूँ और बकौल तुम्हारे कि मुझे ज़्यादा इल्म है, मुझे चंद सवालों के जवाब दो। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इंसान की खोपड़ी को कई हिस्सों में क्यों तकसीम किया है, इसी तरह अल्लाह ताला ने नाक के नथनों को नीचे क्यों बनाया है, और इंसान की दोनों आँखों के ऊपर अबरू क्यों बनाए, उसके माथे के ऊपर जो है वो खतूत क्यों बनाए, इसी तरह अल्लाह ताला ने फेफड़ों को 2 हिस्सों में क्यों तकसीम किया, और इस तरह के दीगर कई सवालात उन्होंने किए। लेकिन हर सवाल के जवाब में तबीब यही कहता कि मुझे इल्म नहीं है। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिर्रहमा ने आखिर में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन तमाम चीज़ों का इल्म है। तबीब हिंदी ने कहा तो आप हमारे इल्म में इजाफ़ा करने के लिए हमें बताएं ताकि हम भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिर्रहमा ने कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान की खोपड़ी को कई हिस्सों में इस वजह से तकसीम किया ताकि जब एक हिस्से को दर्द हो तो उससे दीगर हिस्से महफूज रहें। इंसान की पेशानी के ऊपर खतूत इसलिए बनाए ताकि पसीना उसके अंदर ना जा सके। इंसान की आँख को 2 हिस्सों में इस वजह से तकसीम किया ताकि रोशनी बराबर तकसीम होकर आ सके। इंसान की नाक को इस वजह से उसके नथनों को नीचे की तरफ पैदा किया ताकि दिमाग का फुजला वहाँ से
نکلے اور خوشبو اور اچھی چیزیں وہ سونگھ سکے اور اس سے اس کو راحت ہو۔ انسان کے پھیپھڑوں کو 2 حصوں میں اس وجہ سے تقسیم کیا کہ دل دونوں طرف سے آکسیجن حاصل کر سکے۔ اسی طرح کی کئی چیزیں انہوں نے ان کو بتائیں۔ یہ چیزیں فقط بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ کمالات اور وہ چیزیں رکھی ہیں، لیکن ہمیں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ان چیزوں پر غور کریں گے تو ہم یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آگے چلتے ہیں تو طبیب ہندی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ سے کہا کہ آپ کچھ مزید مجھے ارشاد فرمائیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 260 حصوں میں بنایا ہے، اس کے اندر 360 رگیں ہیں، اس کے ہاتھ کی ہتھیلیوں میں 41 ہڈیاں، جبکہ پاؤں کے حصے میں 43 ہڈیاں ہیں، ریڑھ کی ہڈی میں 18 ٹکڑے ہیں اور گردن میں 8، سر کے تقریباً جتنے ٹکڑے ہیں وہ 29 ہیں، اور انسان کی ہڈی کے ماچس کے ٹکڑے جتنا حصہ کنکریٹ سے 4 گنا زیادہ کا وزن برداشت کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان کے اندرونی حالات کو دیکھا جائے تو انسان کا جو ڈی این اے ہے وہ اگر اس کو جسم سے نکال کر بچھایا جائے تو وہ کہکشاں کے سب سے آخری جو سیارہ ہے پلوٹو، اس سے ہو کر واپس آ جائے گا، اور اس کی لمبائی تقریباً 100 لاکھ میل ہے۔ اسی طرح دیگر چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کیا خصوصیات رکھی ہیں، تو جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ اتنی بجلی پیدا کر رہا ہوتا ہے کہ جس سے ایک بلب کو روشن کیا جا سکتا ہے۔ ہماری آنکھ میں تقریباً 120 بلین یعنی 120 لاکھ براڈ سیلز ہیں، جو کہ 500 سے زیادہ مختلف رنگوں کو وہ جانچ سکتے ہیں، اور اگر ان کو ملا کر ایک کیمرہ بنایا جائے تو 576 میگا پکسل کا کیمرہ بنے گا، جو کہ آج تک کہیں نہیں بنا۔ اسی طرح انسان کا دل اتنی بجلی بنا رہا ہوتا ہے ایک دن کے اندر کہ اس سے ایک ٹرک کو 32 کلومیٹر تک چلایا جا سکتا ہے۔ معدے کا جو تیزاب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ خصوصیت رکھی ہے کہ معدے کے اندر جانے والی ہر چیز کو وہ ختم کر دیتا ہے، لیکن اگر وہی تیزاب انسان کی جسم پر ڈالا جائے اور تو وہ اس کو جلانے کے لیے اور سوراخ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح انسان کی جو آنکھ ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں جھپکنے کی صلاحیت رکھی ہے، اور وہ جھپکتی رہتی ہے جس سے انسان کی آنکھ تر رہتی ہے اور گرد و غبار سے بھی محفوظ رہتی ہے، اور یہ تقریباً 10 سے 15 مرتبہ 1 منٹ کے اندر جھپکتی ہے، اور اور 1 گھنٹے کے اندر تقریباً 200 دفعہ یہ جھپکتی ہے۔ اسی طرح جب ہم دیگر چیزوں کو دیکھتے ہیں، جب ہم کسی چیز کو چھوتے ہیں تو اس چھونے کی جگہ سے ہمارا جسم، ہمارا وہ چھونے کی جو حس ہے وہ اتنی تیزی سے میسج کو دماغ کی طرف بھیجتی ہے کہ جس کی رفتار 124 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم ہنستے ہیں تو ہمارے 36 مسلز کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر 600 سے زیادہ درد کو محسوس کرنے والے سینسرز ہیں، انگلیوں کے سروں میں 9000 سینسر موجود ہیں۔ انسان کے اندر اتنا کاربن ہے کہ جس کے ذریعے 9000 پینسلیں بنائی جا سکتی ہیں، اور ہمارے جسم دماغ کے اندر روز تقریباً 60,000 خیالات آتے ہیں۔ خون کی مقدار ہمارے جسم کے اندر 6 لیٹر ہے، جو کہ ہر وقت گردش میں رہتی ہے، اور ہمارا دل ساری زندگی میں 1,15,000 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ اور اسی طرح کی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر رکھی ہیں، لیکن ہمیں فقط غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ان تمام چیزوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا علم بھی ہوتا ہے، اور ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، جو کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث نبویہ میں اور قرآن پاک میں ہمیں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو، یعنی آپ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں جب لگائیں گے تو تب ہی ہم کامیاب ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ چند کچھ ایسی
چیزیں تھیں جو سرسری آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ انشاءاللہ اس کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اگلی جو ویڈیوز ہے اس میں ہم روح اور نفس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، تب جا کے آگے جا کے ہم ان دونوں کو ملائیں گے، اور پھر ہم یہی سلسلہ تفہیم الاسلام کا آگے چلاتے ہوئے اسلام کی تمام جو رکن ہیں اس پر بھی اور عبادات پر بھی گفتگو کریں گے۔ تو جب تک ان تمام چیزوں کو ہم سمجھیں گے نہیں، تب تک ہم ہر روز جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر نئے نئے فتنے آ رہے ہیں، نئے نئے ایسے لوگ آ رہے ہیں جو کہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ نہ انہوں نے کچھ پڑھا ہوتا ہے، نہ سمجھا ہوتا ہے، بس سیدھا جا کے قرآن اور حدیث کو ہاتھ ڈال دیتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایک انسان کسی بھی معاملے میں ان ماہرین فن کے حوالے سے جا کر ان سے پوچھتا ہے، اب آپ دیکھیں کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دوائی لیتے ہیں، ان سے اچھا مشورہ لیتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کی گاڑی خراب ہوتی ہے تو آپ جا کے مکینک کے پاس جاتے ہیں، کسی کا ٹائر خراب ہوتا ہے تو آپ اس سے اچھا مشورہ لیتے ہیں۔ لیکن جب دین کا معاملہ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اور معاملہ آتا ہے تو پھر ہم ایر غیرے سے ہر ایر غیرے سے پوچھتے اور ہر ایر غیرے سے سنتے ہیں، اور اس کے دل میں جو آئے جیسے آئے وہ گائیڈ کرتا جاتا ہے، اور پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور جاہل تو ہم ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب بھی کوئی رائے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو ماہرین فن سے پوچھیں، تاکہ آپ کی صحیح رہنمائی ہو، آپ کا دین بھی محفوظ رہے، آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے، اور اس طرح معاشرے کے اندر فتنوں کا جو ہے فتنوں کی پیداوار نہ ہو، بلکہ صحیح اور صراط مستقیم پر چلتے ہوئے ہم اللہ کو راضی کر سکیں۔ اگلی ویڈیوز تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔